بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان خالد مشتاق سلفی، پروگرام رزق کی کنجیوں کے حوالہ سے۔ پہلی 3 ایپیسوڈ کے اندر آپ باقاعدہ دیکھ چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین کس طریقے سے، کس طرح سے رزق عطا فرماتا ہے، رزق دیتا ہے۔ تو آج میں اس کی چوتھی کلید کی طرف چلتا ہوں۔ ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کے سبب سے رزق ملتا ہے؟ تو رزق ملنے کی جو کنجی ہے، اسے بیان کرنے سے پہلے میں لوگوں کا تھوڑا سا شکوہ شکایت جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ جو کہ شکوہ کناہ ہیں، شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، روتے اور پیٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان کی شکایت ان کی یہی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس روٹی روزی نہیں، ہمارے پاس رزق نہیں، ہمارے پاس مال نہیں، رہائش نہیں، اچھا لباس نہیں۔ تو اس طرح کے شکوے ان کی زبانوں سے اکثر ہمیں سننے کو ملتے ہیں۔ تو یہ شکوے تب ہوتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے قوانین بتلائے ہیں، بنائے ہیں، جب ہم ان کے اوپر پورا نہیں اترتے تو پھر یہ شکوے اور شکایتیں ہماری زبانوں کے اوپر زد عام ہوتی ہیں۔ تو ہمارے جو بھائی، ہماری جو بہنیں ہمارے معاشرے میں یہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے پاس روٹی روزی نہیں ہے، تو اس کا حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی خوبصورت اور بہترین قسم کی حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وان ینسى لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، کہ جو بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے ان یبسط لہ فی رزقہ، کہ اس کے رزق کو بڑھایا جائے، کشادہ کیا جائے، کثیر تعداد میں ہو، برکت سے بھرا ہوا ہو، اللہ رب العالمین کی اس کے اوپر جو ہے وہ رحمت ہو، اور فرمایا وَأَن يُنْسَى لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور وہ بندہ رزق کے ساتھ جو ہے وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد لوگ اس کا ذکر خیر کریں، لوگ اس کو یاد کریں، اچھے ناموں کے ساتھ پکاریں اور اپنی دعا کے اندر یاد کریں، تو پھر اس کا سلوشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا ہے وہ یہ ہے فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ بندہ صلہ رحمی کرے۔ تو ہمارے معاشرے میں جو لوگ شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے بیک گراؤنڈ اگر ہم چیک کریں تو وہ یہی ہے کہ ان کے گھروں میں مہمان نہیں آتا، ان کی رشتہ داروں سے بنتی نہیں ہے، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، بہن بھائی اس کے دروازے پر نہیں آتے، ماں باپ کے ساتھ اس کا اچھا ریلیشن نہیں ہے، وہ اپنے رشتہ داروں سے مل کر راضی نہیں ہے۔ تو جب یہ ساری سچویشن پیدا ہوگی تو پھر اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے رزق کے دروازے بند کرتا ہے۔ تو رزق کا دروازہ اگر آپ کھولنا چاہتے ہیں تو رزق کی کنجی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہمیں دی ہے وہ کنجی یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کریں۔ صلہ رحمی کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین سنت ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ حکم اس کا جو ہے فرمایا ہے کہ واصلوا الارحام، کہ فرمایا کہ آپ صلہ رحمی کریں، صلہ رحمی کریں، رشتہ داری کو جوڑیں، رشتہ داری کو ملائیں، اور جو بندہ رشتہ داری کو ملاتا ہے اللہ رب العالمین اس کا رزق اسی طریقے سے وسیع اور کشادہ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو آپ تمام احباب، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں روٹی روزی ملے، ہمیں رزق ملے، ہمیں لباس ملے، ہمیں رہائش ملے، اور میرا کھانا پینا جو ہے وہ بہترین ہو، بہت اچھا ہو، تو پھر آپ کو یہ چاہیے کہ آپ صلہ رحمی کریں، اس لیے کہ اس کا حکم اللہ نے بھی دیا ہے اور اس کا حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا ہے۔ اس میں ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بعض ہمارے احباب، بعض ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ صلہ رحمی جو ہے اس کے ساتھ کی جائے گی جو ہمارے ساتھ کرے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کے بارے میں حدیث ہے کہ لیس الواصل بالمکافی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی کو بدلے کا نام نہیں ہے کہ کوئی آپ سے بھلائی کرے گا تو آپ بھی کریں گے، آپ سے کوئی صلہ رحمی کرے گا تو آپ بھی کریں گے، آپ سے کوئی سلام لے گا تو آپ بھی لیں گے، آپ کو کوئی بلائے گا تو آپ بھی بلائیں گے۔ تو یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی تفصیل بیان کی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی توڑنا چاہتا ہے آپ اسے جوڑیں،
اگر کوئی آپ کو چھوڑنا چاہتا ہے آپ اسے ملائیں، کوئی بندہ آپ کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہتا لیکن آپ اس کے ساتھ تعلق کو رکھیں، کوئی بندہ آپ سے سلام نہیں لینا چاہتا لیکن آپ آتے جاتے گزرتے اٹھتے اور بیٹھتے اسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صلہ رحمی یہ ہے۔ تو جب ہماری یہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ملے گا تو میں ملوں گا، تو اس سلسلے میں بھی اللہ رب العالمین رزق کا دروازہ بند کرتا ہے۔ کوشش کریں جس معاشرے کے اندر آپ رہتے ہیں، جس سوسائٹی کا آپ حصہ ہیں، آپ اپنے محلے داروں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، جو آپ کے رحم کے رشتے ہیں بالخصوص ان کے ساتھ اچھے تعلق کو استوار کریں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ رب العالمین آپ کو بہترین قسم کی روٹی روزی عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذو الجلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔